بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله مولانا العظيم. وروى الشيخان عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسولك النبی الکریم. میرے محترم اور مکرم اور مفضل یہاں جو تشریف فرما علماء کرام ہیں، اساتین علم و فضل ہے. میری مراد ہمارے مفتی ہارون صاحب ہے دامت برکاتہم، اسی طرح قاری زبیر صاحب ہے دامت برکاتہم، اور قاری شاہد صاحب ہے دامت برکاتہم، اور بھی جتنے علماء کرام ہیں. یہ حالول سے آئے ہوئے مولانا فردوس صاحب دامت برکاتہم. اللہ تعالیٰ تمام علماء کے علم میں برکت عطا فرماوے. اللہ ان علماء کے نقش قدم ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرماوے. میں 10 دن سے تقریباً بہت بیمار ہوں، بہت بخار ہے، بہت کھانسی ہے. بیان کے درمیان میں بھی کھانسی کا دورہ اٹھتا ہے. ابھی سے معافی چاہتا ہوں، آواز بھی بیٹھی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس فلاح دارین کی حاضری کو قبول فرماوے. جب میں نے نام سنا فلاح دارین تو دل باغ باغ ہو گیا، کیونکہ جس مدرسے میں پڑھا ہوں اس کا نام بھی فلاح دارین. 9 سال پڑھا اور 16 سال پڑھایا، وہ مدرسے کا نام بھی فلاح دارین. تو 25 سال میرے دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر میں گزرے ہیں، اور اس چمن کا نام بھی فلاح دارین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فلاح دارین کو اس فلاح دارین کی طرح بنا دے وے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے حافظوں کی اور قاریوں کی اور علماء کی اور مفتیان کرام کی جماعت پیدا فرماوے. بھلے میں نے بہت چھوٹا پروگرام سنا، لیکن واقعتاً بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں مجھے بتایا قاری شاہد صاحب نے کہ 113 بچے تقریباً پڑھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے پڑھنے کو قبول فرماوے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو حافظ کامل بناوے. بولو آمین. عالم با عمل بناوے. بولو آمین. دین کا داعی بناوے. بولو آمین. اور دین اور دنیا دونوں علوم سے مالا مال فرماوے. بولو آمین. خیر میرے پیارو، مدرسے میں حاضری ہوئی ہے اور خواتین بھی جمع ہیں، میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی جمع ہیں. جو بھی ہوگا تھوڑی بہت بات میں آپ کے سامنے کروں گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں صرف ایک سوال آپ سے پوچھوں گا کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول میں یا مدرسے میں ایجوکیشن کے لیے، تعلیم کے لیے اور تربیت کے لیے کیوں بھیجتے ہیں؟ یہ علم، یہ نالج، یہ ایجوکیشن کتنا ضروری ہے؟ میں صرف ایک سوال پوچھوں گا. یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ علماء کرام بھی تشریف فرمائے، حالول کے مہمانان بھی تشریف فرمائے. میں صرف اتنا پوچھوں گا، ایک دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک بلائنڈ ہے، دیکھ نہیں سکتا ہے، اور ایک ہے جو دیکھ سکتا ہے. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اسی طرح اندھیرا اور اجالا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بھئی ایک طرف اندھیرا ہے، ایک طرف اجالا ہے، دونوں برابر. اسی طریقے سے گرمی اور ٹھنڈی، یہ دونوں برابر. اگر گرمی ہے
تو ٹھنڈی نہیں، ٹھنڈی ہے تو گرمی نہیں. اور آخری سوال، کیا زندہ اور مردہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ زندہ زندہ ہے، مردہ مردہ ہے، دونوں برابر؟ تو اگر ایک دیکھنے والا نہ دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرا اجالا برابر نہیں ہو سکتے، گرم اور ٹھنڈ کا موسم دونوں برابر نہیں ہو سکتا، زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اللہ فرماتے ہیں ایک علم والا اور ایک جاہل، اللہ کہتے ہیں میری قسم یہ بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ بھی دونوں برابر. اللہ نے فرمایا، میں آپ کو مثال دوں، اللہ نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک دیکھنے والا نہ دیکھنے والا، بولو دونوں برابر، اندھیرا اور اجالا دونوں برابر، ٹھنڈ اور گرم یہ دونوں برابر، زندہ اور مردہ دونوں برابر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ فرماتے ایک علم والا اور ایک علم نہ والا جاہل، اللہ کہتے یہ بھی دونوں برابر. تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ یہ ہم اتنا بچوں کو اتنی محنت سے پڑھا رہے تو فرق کیا ہے؟ میرے پیارو، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، خوش ہو جاؤ گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس فلاح دارین میں جمع کیا ہے، یہ علم کے گلشن میں، علم کے چمن میں جمع کیا ہے. کیونکہ میرے پیارو جو علم حاصل کرنے آتا ہے، برابر سمجھنا، جو علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے تکلیفیں تو اٹھانی پڑتی ہے. بولو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. کوئی بھی طالب علم ہو جو مدرسے میں ہو، اسکول میں ہو، دین کی تعلیم ہو، دنیا کی تعلیم ہو، اس کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. بغیر مجاہدے کے کوئی حافظ نہیں بنتا، کوئی قاری نہیں بنتا، کوئی عالم نہیں بنتا. اب میں فرق بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہے جو تکلیف اٹھاتا ہے، مجاہدہ اٹھاتا ہے، اور ایک وہ ہے جو ایسے ہی لاپرواہی میں زندگی گزار دیتا ہے. دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجاہدہ اٹھاتا ہے، جو حافظ بنتا ہے، بنو گے نا بچوں انشاءاللہ، قاری بنو گے نا انشاءاللہ، عالم بنو گے نا انشاءاللہ. کہ یہ ہماری ایک تمنا ہوتی، جب ہم کوئی بڑے عالم کو دیکھتے ہیں، بڑے قاری کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں بھی اس کی طرح بنوں گا، میں بھی اس کی طرح بنوں گا، میں بھی اس کی طرح بنوں گا. میں تو دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اور بھی اچھا بنائے، لیکن شرط ہے محنت. بولو شرط ہے محنت، ماں باپ کی تربیت. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک عالم اور ایک جاہل دونوں میں فرق کیا ہے. جو عالم ہے نا، جو مجاہدہ کرتا ہے، اللہ فرماتے تیرے مرنے سے پہلے میں 3 انعام نصیب کروں گا. بولو سبحان اللہ. اور یہ انعام دینے والا کون؟ آج اگر میں وعدہ کروں یہاں بیٹھے بیٹھے، او ماشاءاللہ فلاح دارین کے تمام بچوں سب کو 500 روپیہ. اب باہر میں نکلا تو مجھے پکڑا، قاری مدنی کہاں ہے؟ 500 کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو کرسی پر بیٹھا تھا نا. کرسی پر آدمی کچھ بھی بولتا ہے، کرسی کے باہر کچھ اور ہو جاتا ہے. تو ہمارا وعدہ پلٹ سکتا، لیکن اللہ کا وعدہ نہیں. بولو نا اللہ کا وعدہ. اللہ نے فرمایا جو میں نے کہا، اللہ کہتے وہ ہو کر رہے گا، اسے کوئی روکنے والا. اللہ نے فرمایا ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے کہہ دیا، وہ آخری فیصلہ ہے، میرے فیصلے کو کوئی بدلنے والا. اور اللہ کہتے ہیں میں کسی پہ ظلم کرنے والا بھی. تو چلو ہم یہ جتنے فلاح دارین میں ہیں 113، یا جتنے حافظ ہیں، جتنے قاری ہیں، جتنے عالم، اور آپ کو بھی جو بننا ہے اس کے لیے سب سے پہلی ضرورت کیا ہے؟ محنت. اور محنت پر کیا ملے گا؟ ایک عالم کو کیا ملے گا اور جاہل کو کیا نہیں ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سب سے پہلی چیز، اگر کوئی عالم ہوگا، محنت والا ہوگا، محنت سے حافظ، قاری، عالم، مفتی بنا ہوگا، اللہ فرماتے فکر مت کرنا، مرنے سے پہلے تیری ہدایت کا فیصلہ کروں گا. پہلا انعام، بولو اللہ کیا دینے والے؟ ہدایت. آواز نہیں آ رہی ہے؟ پہلا انعام اللہ کیا دینے والے؟ اللہ نے فرمایا
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے وہ بندے جو میرے واسطے تکلیفیں اٹھائے، اللہ فرماتے مرنے سے پہلے میں ان کی ہدایت کا فیصلہ کروں گا. بولو سبحان اللہ. اچھا ہدایت انعام کون دے سکتا؟ اللہ کے سوا کوئی دے سکتا؟ نہیں بولو نا، اللہ کے سوا کوئی دے سکتا؟ ہمارے نبی کے چچا، بولو ہمارے نبی کے چچا ابو طالب ہمارے نبی سے بہت محبت کرتے تھے. چچا اور بھتیجے میں بہت محبت تھی. بلکہ کتنی مرتبہ چچا ابو طالب کھانا نہیں کھاتے تھے. پوچھو کھانا کیوں نہیں کھائے؟ کہا میرے بھتیجے نے نہیں کھایا. میں پانی نہیں پیتا کیونکہ میرے بھتیجے نے نہیں پیا. لیکن چچا کا نام تھا ابو طالب. آخری وقت آیا، آخری وقت آیا، آخری وقت ہمارے نبی وہاں پر پہنچے اور کہا چچا، او میرے چچا آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، آپ کا آخری وقت ہے، یا عمی قل لا الہ الا اللہ. اے میرے چچا کلمہ پڑھ لو نا، میرے چچا کلمہ پڑھ لو نا، میرے چچا کلمہ پڑھ لو نا، ہدایت مل جائے گی. میرے چچا کلمہ پڑھ لو نا. میرے پیارو چچا نے کلمہ نہیں پڑھا اور آنکھیں بند ہو گئی. ہمارے نبی بہت روئے، کہا اللہ میرا چچا ہے، اللہ میرا چچا ہے، بغیر کلمے کے گئے لیکن میرے چچا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے مصطفیٰ ہدایت دینا تمہارے ہاتھ میں نہیں، ہدایت دینا میرے ہاتھ میں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ نے فرمایا ہدایت دینا تمہارے ہاتھ میں نہیں. بولو ہدایت دینے والا کون؟ تو چچا ابو طالب کو بھی ہدایت نہیں ملی، وہ انعام ہم کو ملے گا. بولو انشاءاللہ. اگر ہم جتنے ہیں طے کریں، محنت کریں گے، مجاہدہ کریں گے، الجہد المتواصل والعمل الدائم، ہم خوب محنت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ پہلا انعام ایک عالم کو ملے گا. اور وہ انعام کیا ہے؟ ہدایت. چلو دوسرا انعام بولو کون سا انعام؟ دوسرا انعام میرے پیارو قرآن کریم میں لکھا ہے جو محنت کرتے ہیں. بولو جو محنت. اور کس کے واسطے محنت کر رہے ہیں؟ اللہ کے واسطے. کس میں محنت کرے؟ قرآن میں. حافظ بن رہے، قاری بن رہے، عالم بن رہے، مفتی بن رہے، پوری راتوں کو جاگ رہے، بیان کر رہے، تقریر کر رہے، دعوت کا کام کر رہے، تبلیغ کا کام کر رہے، خانقاہ کا کام کر رہے، محنتوں پر محنتیں کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری مدد کروں گا. دوسرا انعام اللہ فرماتے میں تمہاری مدد کروں گا اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی. میں تمہاری مدد کروں گا اور کامیابی تمہارے قدم. تو یہاں ایک سوال ہوتا ہے، اللہ تو سب کی مدد کرتے ہیں، اللہ تو جانوروں کی بھی مدد کرتے ہیں، اور کامیابی تو سب کے قدم کو چومتی ہے. کوئی اسکالر بنتا، کوئی ڈاکٹر بنتا، کوئی آرکیٹیکٹ بنتا، کوئی جاہل ہوتا وہ بھی بہت بڑا کروڑ پتی ابجو پتی بنتا. تو اللہ تو سب کی مدد کرتے ہیں. ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا مطلب ہے؟ اللہ مدد کریں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں مدد کروں گا اور کامیابی تیرے قدم کو چومے گی. تو سوال ہوتا ہے کہ اللہ کون سی مدد کریں گے؟ کیسی کامیابی قدم کو چومے گی؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا جب آخری وقت ہوگا، آخری دھڑکن چلتی ہوگی، چاہے گا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب کر دے گا. تو پہلا انعام ہدایت، دوسرا انعام موت کے وقت، اور تیسرا انعام اللہ فرماتے جو میرے راستے میں تکلیف اٹھاوے بھلے جو بھی کھانا ملے. اب آپ لوگ تو ماشاءاللہ یہاں گودرا میں ہی رہتے ہو نا، ہاں باقی آپ دوسرے دارالعلوم میں جاؤ یا یہ قاری زبیر کو پوچھو. ہم لوگ جو مدرسے میں پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے وہاں ہماری امی بھی ہمارے پاس نہیں، ہاں ہمارے ابا بھی ہمارے پاس نہیں. اور معلوم نہیں ابھی تو یہ میں نے دیکھا قاری کون شاہد صاحب کو میں نے دیکھا بچوں سے بہت محبت کر رہے. ہمارے یہاں تو معلوم وہ میں جب حافظ بنتا تھا نا تو مولانا کلاس میں انٹر ہوئے نا تو گھر سے لکڑی لے کے آ گئے، ہاں مفتی ہارون صاحب، اور وہ بھی دو لکڑی، اور ہم لوگ سب ایسا بیٹھے ہیں اور حافظ بن رہے آ کے سیدھا دھاڑ دھاڑ دھاڑ. تو میں نے ایک مرتبہ میرے دوست کو پوچھا کائے کو مارا؟ یہ مارا کائے کو؟ ابھی تو سبق بھی نہیں سنایا، سبق کا پارا بھی نہیں سنایا، یہ تو لگتا بیوی کا غصہ یہاں لے کر آیا. یہ مارا کائے کو مارا؟ تو
تو ایک دن وہ میرے جو حافظ صاحب تھے نا، حافظ قاسم، مرحوم ہو گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے، ایک دن میں نے ان کو پوچھا کہ استاد آپ آتے ہو روز میرے کو مارتے ہو، تو وہ تمہیں سبق بھی سنایا نہیں ہوتا، پھر بعد میں تو میں سبق بھی سناتا ہوں، سبق کا پارا بھی سناتا ہوں، دور بھی سناتا ہوں، تو روزانہ یہ پیٹھ پہ آپ مارتے کائے کو ہے؟ مجھے کہا نالائق، استاد کی مار کھا لے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ میں نے کہا پھر 2 نہیں، روزانہ 5 چھڑی مارو بھائی۔ تو ابھی تو بہت اچھا ہے آپ لوگوں کو، لیکن میں تیسرا انعام بتاؤں جو ایک عالم کو ملتا ہے، بولو پہلا انعام، دوسرا انعام موت کے وقت، تیسرا انعام یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تیسرا انعام، جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا۔ پہلا انعام اللہ ہدایت دیں گے، بولو سبحان اللہ۔ دوسرا انعام اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کریں گے، بولو سبحان اللہ۔ اور تیسرا انعام جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی قریب نہیں آئے گا۔ تو بچے پڑھو گے نا محنت سے؟ میں پہلے آپ سے بات کر لوں، پڑھو گے نا محنت سے؟ اس میں وہ بچی جس نے حروف تہجی، ہاں وہ تو میرا ہی پورا بیان تھا، جب وہ پڑھ رہی تھی نا میں سوچا میں جاؤں، لیکن میں بہت خوش ہوا اس بچی سے، کیونکہ مجھے بھی یاد کرنے میں بہت ٹائم لگا تھا، کیونکہ الف سے لے کر یا تک جانا، اور یہ پبلک کیسی ہے معلوم ہے، جہاں تھوڑا اٹک گئے نا نتھی آورتو، مولانا کو آتا، ہاں تو میں اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کر رہا تھا، اور مجھے برابر یاد ہے میں نے ٹرین میں اس کو بیٹھ کر یاد کیا تھا، اس وقت یہ ہدایت بھائی بھی میرے ساتھ میں موجود تھا۔ تو آج اس بچی کو میں نے دیکھا تو بہت اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی کو عالمہ، معلمہ، تقیہ، نقیہ، ذکیہ، عاشقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے۔ تو آپ لوگ ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں، اسی طرح محنت کرتے رہو گے، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ہدایت بھی ملے گی، بولو انشاءاللہ۔ اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب کرے گا انشاءاللہ، اور جہنم کا دھواں بھی ہم پر حرام ہو جائے گا، بولو انشاءاللہ۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، ہم جو یہاں فلاح دارین میں ہیں 113 بچے اللہ تعالیٰ اور بڑھا دے ہوئے، یہ بیزک کام ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، کتنی عمر میں؟ آپ کہاں تھے؟ غار ہرا میں، بولو کہاں تھے؟ غار، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور آپ کو معلوم ہے پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، بخاری کی روایت، پہلی مرتبہ آپ نے جب حضرت جبرائیل کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ کیوں آئے اور کیا کہیں گے۔ ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ حضرت جبرائیل آ کر یہ کہتے ہیں محمد اٹھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھنے کا حکم دیا، ارے بولو نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اچھا یہ کہا کہ محمد اٹھو، مکہ میں غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، لاچار، مجبور بہت ہے، سب کی مدد کرو، حکم دیا۔ اللہ نے یہ کہا کہ جبرائیل جاؤ، غار ہرا میں میرے نبی بیٹھے، ان کو کہو روزہ رکھے، ان کو کہو روزہ رکھے، نہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ میرے نبی اٹھو، کعبہ موجود ہے چلو طواف کرو، کچھ نہیں، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ روزہ، نہ حج، سیدھے کہا پڑھو۔ سب سے پہلا حکم کیا آیا؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو سب سے پہلا حکم کیا آیا؟ ہاں، اور ایک بات اور بھی بتاؤں، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا نا، حضرت جبرائیل نے کہا اقرا، پڑھو، ہمارے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، میرے کو پڑھنا ہی نہیں آتا، میرے کو پڑھنا۔ حضرت جبرائیل نے پھر کہا اقرا، پڑھو، ہمارے نبی نے فرمایا جب پڑھنا ہی نہیں آتا تو کیسے پڑھوں گا؟ جب آج تک پڑھا ہی نہیں، پڑھنا نہیں آتا تو کیسے پڑھوں گا؟ میرے دوستو اللہ کی کیا حکمت تھی، فرمائے جبرائیل پوری بات کہہ دو، جبرائیل نے پوری بات کہہ دی، اقرا بسم ربک، اللہ کے نام سے پڑھو، ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا، بولو سبحان۔ کیوں؟ پوری امت کو بتانا تھا کہ اللہ کے واسطے پڑھو گے تو آبادی ہے، دنیا کے واسطے پڑھو گے تو بربادی ہے، اس لیے ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا، پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو میرے بچے پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ بہت محنت سے پڑھو گے نا؟ اب آپ کو تو ڈانٹ بھی نہیں سکتا، یہ پوچھو قاری زبیر کو تو ڈانٹا ہوگا ہے نا،
डांटा भी होगा ने मारा भी होगा, वो बीवी का गुस्सा आ ही जाता है। कारी जुबैन मेरे पास पड़े हुए, शायद हिदायत तो 9 भी पड़ी, 6 साल हो मालूम नहीं कितना, हर साल की 20-20 लकड़ी भी पकड़ लो। खैर बच्चों पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। अच्छा एक बात आपको बताऊं, पढ़ोगे शान क्या होगी आपको मालूम है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के एक स्टूडेंट जिनका नाम है इमाम मोहम्मद, पूरा मजमा बोलेगा क्या नाम है, बहुत खूबसूरत थे, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे तंदुरुस्त, बोलो कौन? इमाम बहुत लंबे चौड़े हट्टे कट्टे तंदुरुस्त थे। इमाम अबू हनीफा के स्टूडेंट थे इमाम मोहम्मद। उनको एक मरतबा बयान की दावत मिली। क्या दावत मिली? कि आपको बगदाद आना है और बगदाद में आके ने आपको बयान करना है। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने तैयारी की, भाई दूर जाना है, बगदाद जाना है और वहाँ बयान करना है। फिर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को पता चला कि पूरा बगदाद इंतज़ार कर रहा है, पूरा बगदाद इंतजार कर रहा है, जिसमें मुसलमान भी है, यहूद भी है, ईसाई भी है, और सबकी ज़बान पर एक ही बात है, बस एक हफ्ते के बाद इमाम मोहम्मद आ रहे, एक हफ्ते के बाद इमाम मोहम्मद आ रहे, एक हफ्ते के बाद इमाम मोहम्मद आ रहे। इमाम मोहम्मद खूबसूरत लंबे चौड़े। जब उनको पता चला कि बगदाद वाले इतना इंतजार कर रहे हैं और बहुत इस्तकबाल होने वाला है, तो इमाम मोहम्मद ने अपने साथ 30 शागिर्दों को लिया। कितने शागिर्दों को? 30 को लिया और सबको सफ़ेद जुब्बा पहनाया, सफ़ेद इमामा पहना है, खुद भी सफ़ेद जुब्बा पहने, सफ़ेद इमामा पहना और सबको घोड़े दिए। वो ज़माने में सवारी घोड़े होती थी और घोड़ों के साथ इमाम मोहम्मद का घोड़ा आगे आगे, 15 घोड़े दाएं में, 15 घोड़े बाएं में, कुल 31 आदमियों का मजमा इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के साथ बढ़े जा रहे। जब बगदाद में दाखिल हुए, जो एंट्री हुई है, अरे अरे सारे मर्द रास्ते पे जमा है, सारे बच्चे जमा है, औरतें बाला खाने में जमा है और सबकी ज़बान पर इमाम मोहम्मद आ गए, इमाम मोहम्मद आ गए, इमाम मोहम्मद आ गए। जैसे आपने बगदाद में एंट्री की और दरमियान में पहुँचे जहाँ मुसलमानों के मकान, यहूद के मकान, ईसाइयों के मकान, कमाल क्या हुआ मालूम? अभी बयान शुरू नहीं हुआ था। बोलो बयान शुरू नहीं हुआ, कोई दावत तबलीग का काम शुरू नहीं हुआ, कोई जिक्र का काम शुरू नहीं हुआ। इमाम मोहम्मद की तो एंट्री हुई, जितने यहूद और जितने ईसाई देखते थे, चेहरा देखकर कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो कोई यहूदी दूसरे यहूदी को कहता था, क्या हुआ, काय को कलमा काय को पढ़ता है, कहा देख तू भी देख। वो यूं करके देखता था, इमाम मोहम्मद का चेहरा देखता था और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना हंगामा मचा, अभी तो एंट्री हुई है, इस्तकबाल हुआ है और एक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। मालूम है वो ज़माने की एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हुई, बूढ़ी अम्मा खड़ी हुई और खड़े होकर कहा, तुम सब लोग कलमा पढ़ रहे हो ना, तुम सब लोग कलमा पढ़ रहे हो ना। हालांकि इमाम मोहम्मद ने कोई बयान भी नहीं किया, कोई तकरीर भी नहीं की, बयान तो उनका रात को होने वाला है और हदीस का सबक कल सुबह में होने वाला है, मजमा तो बहुत होगा, लेकिन अभी सब ने कलमा पढ़ा। तुमको मालूम है तुमने कलमा क्यों पढ़ा? सबने कहा अम्मा कुछ नहीं मालूम, बस चेहरा देखा और हमने कलमा पढ़ लिया। तो वो बूढ़ी अम्मा ने कहा, जब छोटे मोहम्मद का ये हाल है तो कसम अल्लाह की बड़े मोहम्मद का क्या आलम होगा। जब छोटे मोहम्मद का ये हाल है कि इनका चेहरा देखकर तुमने कलमा पढ़ा, तो बड़े मोहम्मद का क्या आलम होगा। मेरे दोस्तों, मैं भी चाहता हूँ हम सब इमाम मोहम्मद की तरह बन जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला हमारे इन बच्चों को हाफिज़ कामिल बनाए और अपने को मदरसे में भी मेहनत करने का और स्कूल में भी मेहनत करने का। मेरे को वो बच्ची की तकरीर बहुत अच्छी लगी, जो बीच में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी बोली जा रही थी और उसके बाद में फिर वो वापस उर्दू में बोलती थी, फिर इंग्लिश बोलती थी, फिर उर्दू बोलती थी। बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम है, मेरा जब पहली मरतबा मैं 25 साल का था, जवान कैसा जवान होगा भाई माशाल्लाह, 25 साल का था मैं, और मेरा सफ़र जिम्बाब्वे का हुआ।
زمبابوے یعنی افریقہ کے ملک کا سفر. اب رات کو تقریباً میں 12 بجے وہاں پہ ایئرپورٹ پہ پہنچا. خیر کھانا وانا ہوا اور اس کے بعد میں فجر کی نماز مجھے کہا آپ کو پڑھانا ہوگا. میں نے وہ مسجد عباس آج بھی ہے زمبابوے میں, وہاں میں نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز کے بعد مجھے کہا کہ بیان کرنا ہے. میں نے کہا یہ تو کمال ہے, کیسا ٹکٹ وصول کرتے ہیں. ہاں ابھی تو آیا, میں رات کو بیٹھ گیا, میں کرسی پر بیٹھ گیا. میں نے پہلے تو الحمدللہ کر کے وہ خطبہ مکمل پڑھا اور اس کے بعد میں نے کہا میرے محترم دوستوں اور بزرگوں. تو ایک نے مجھے پیچھے سے یوں ہاتھ مارا, کہا یہاں اردو کوئی نہیں جانتا ہے. دوستوں بزرگوں یہاں چلنے والا. میرے پیاروں, مجھے اس وقت میرے امی ابا ہمارے اساتذہ بہت یاد آئے, کیونکہ انگلش چونکہ ہم جانتے تھے. میں نے اسی وقت بات کو ٹرن کیا اور الحمدللہ 20 منٹ تک انگریزی میں بیان کرتا رہا. یہ میں کبھی کبھی کہتا بھی ہوں کہ آپ بولو تو آج بھی میں انگریزی میں بیان کروں, لیکن انڈیا میں کوئی کرواتا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں کرواتا؟ کیونکہ اس کو ہی نہیں آتا تو وہ میرے پاس کیا کروائے گا. اس لیے میں کہوں گا میرے بچوں کو اسکول میں بھی محنت اور مدرسے میں بھی. حافظ بھی بنیں گے. آج ہم لوگ انگلینڈ جاتے ہیں, قاری زبیر صاحب, ہم لوگ انگلینڈ جاتے ہیں, گھر گھر میں ہم دیکھتے ہیں بچہ حافظ بھی ہے, قاری بھی ہے, عالم بھی ہے, اور اس کے اوپر وائٹ جبہ بھی پہنا ہے اس نے, اور ٹخنوں کے اوپر پیجامہ بھی ہے, چہرے پر داڑھی بھی ہے, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر بھی ہے, انجینئر بھی ہے, کمپیوٹر بھی جانتا ہے, سافٹ کا بھی بہت زیادہ اس کو علم ہے. میرے پیاروں, ابھی بہت دنیا وسیع ہو گئی ہے. میرے بچے بہت محنت کریں گے. بولو کریں گے نا انشاءاللہ. اب یہ تو میں نے بچوں کے بارے میں بات کہی, اب میں ایک حدیث پاک سنانے آ رہا ہوں, اس کے بعد بات ختم کریں گے انشاءاللہ. صحیح بتاؤ نا, میرے کو آنا ہی نہیں تھا. میں نے تو منع کر دیا تھا کہ فتح پورہ بھی نہیں جانا, گودرا بھی نہیں جانا. جب کھانسی اتنی آتی ہے تو بیان کر کے کروں گا کیا. میں نے منع کر دیا. لیکن آپ کو معلوم ہوگا, مفتی ہارون سمجھنا, یہ ہمارے یہاں بارش کا موسم آتا ہے نا تو ایک کالا کیڑا آتا ہے. دیکھا آپ نے کالا کیڑا؟ ترکیسر میں تو بہت دیکھتے تھے. ایک کالا کیڑا آتا ہے. وہ ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم ہے, کوئی آدمی کالا جامن بیچتا تھا. کیا بیچتا تھا؟ کالا جامن. وہ کیڑا اڑتا 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 گرا ٹوکری میں. اب وہ بھی کالا جامن کی طرح. اب کوئی آیا خریدنے والا, بھائی 25 روپے کا جامن دے دے, بھائی 25 روپے کا جامن دے دے. تو اس نے اٹھا کے دیا, اس میں وہ کیڑا بھی چلا. اب جس نے خریدا تھا نا, اس نے پہلا جامن کھایا, وہ جامن ہی تھا. پہلا جامن کھایا, اوہ ویری ٹیسٹی. دوسرا جامن کھایا, بہت لذیذ. تیسرا جامن کھایا, ارے بہت اچھا. چوتھے نمبر پر کیڑے کو اٹھایا, منہ میں ڈالا, دانتوں کے نیچے دبایا. اب وہ کیڑا چی چی چو چو چی چی چو چو. اس نے غصے میں کہا تو چی کر کے چو کر, 25 روپیہ دیا ہے, کھا کے چھوڑوں گا. میرا مفتی ہارون تمہاری وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے. میں نے اس کو جب کہا نا ہدایت کو کہ میں گودرا بھی نہیں آؤں گا, فتح پورہ بھی نہیں آؤں گا, میرے کو کہتا ہے ایک بار فتح پورہ برداشت ہو جاوے, گودرا مولی ہارون برداشت نہیں کرے گا. مولی ہارون کا ایسا معاملہ ہے, تو مائک پکڑ لے, پھر چی کر کے چو کر بیان وصول کر کے رہوں گا. تو اس طرح میں یہاں پر آیا ہوں. لیکن اب جو حدیث میں سنانے جا رہا ہوں, بس دعا کرو کہ اللہ میرے کو سنانے کی توفیق عطا فرماوے. قاری شاہد صاحب, بہت پیاری حدیث ہے, بہت پیاری حدیث. اللہ کی قسم, اگر ہماری ماں بہنیں یہ حدیث سمجھ جائے تو ہم سب کی دنیا بھی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. حدیث کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک, کتنے دن تک, یوں اپنے کمرے سے نکلے, مصلی پر آئے, نماز پڑھائے, واپس کمرے میں جائے. نہ کسی کے ساتھ کھانا, نہ کسی کے ساتھ پینا, نہ کسی کے ساتھ دل کھول کے. صحابہ پریشان, صحابہ اتنے پریشان کہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء, آج کسی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں. دوسرے دن بھی فجر ظہر عصر مغرب عشاء, کسی سے کوئی بات چیت نہیں. تیسرے دن بھی, اور معلوم نہیں کمرے میں جا کے اندر کھانا کھاتے یا نہیں کھاتے, پانی ملتا نہیں ملتا, لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ ہمارے نبی کو پوچھے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پر آئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پر آئے, اور گھر پر اداس بیٹھے ہوئے تھے. تو فاطمہ نے پوچھا اداس کیوں ہے؟ تو وہ کیوں نہ رہو اداس, تمہارے ابا یعنی ہمارے نبی 3 دن سے کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے. سلام کر کے آتے, نماز پڑھاتے, سلام کر کے چلے جاتے, اور چہرے پر اداسی اداسی ہے, اور 3 دن سے انہوں نے کھایا نہیں ہے, پیا نہیں ہے. تو فاطمہ نے کیا فرمایا, تو پھر علی آپ رکے کیوں؟
روکے کیوں؟ جاؤ جاؤ، جا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اور جا کر پوچھ لو نا کہ کیا تکلیف ہے، پوچھ لو۔ علی نے فرمایا اتنی ہمت ہوتی تو پہلی رات کو نہیں پوچھ لیا ہوتا، دوسری رات کو نہیں پوچھ لیا ہوتا۔ علی کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ نبی کا حجرہ مبارکہ کا دروازہ کھٹکھٹائے اور جا کر پوچھے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے۔ اتنی ہمت، بولو اتنی ہمت، یہاں دیکھو اتنی ہمت نہیں۔ کیا ہوا بھائی؟ میں جانے تو جو بھی باہر ہے اس کو باہر ہی رہنے دو۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا پھر کیا کرنا؟ تو حضرت علی نے کہا فاطمہ تم چلی جاؤ، تم جاؤ گی، تمہارے اندر اتنی ہمت ہے، حوصلہ ہے، تم بیٹی ہو، جا کے دروازہ کھٹکھٹاؤ اور جا کے پوچھ لو نا اللہ کے رسول کو، کیونکہ ہم سب فکر مند ہیں اور سب کا مشورہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی کام کرے گا تو وہ کون کرے گی؟ نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کریے۔ میرے پیاروں سننا، حضرت فاطمہ نے دوپٹہ لیا اور حضرت فاطمہ گئی اور جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آہستہ سے دروازہ کھلا، حضرت فاطمہ اندر گئی۔ بس حضرت فاطمہ نے نبی کو دیکھا، نبی نے فاطمہ کو دیکھا، بہت دیر تک رونے لگے اور حضرت فاطمہ نے کہا ابا 3 دن سے کھانا نہیں کھا رہے ہو نا، 3 دن سے کسی سے باتیں نہیں کر رہے ہو نا؟ ابا صرف تمہارا حال ایسا نہیں ہے، علی نے بھی نہیں کھایا ہے، ابو بکر نے بھی نہیں کھایا ہے، عمر نے بھی نہیں کھایا ہے، سارے لوگ باہر پریشان ہیں اور کسی کی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس آئے، میں آئی ہوں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کیسے کھاؤں گا فاطمہ؟ جبرائیل میرے پاس آئے تھے، سننا اب ہمارے نبی کہتے ہیں جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور میری امت کی 6 عورتوں کا ذکر کر کے گئے، ایسا ذکر کر کے گئے کہ فاطمہ میں کیسے کھانا کھاؤں گا، کیسے میں کسی کے ساتھ بات کروں گا؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا عورتوں کا ذکر کیا، چونکہ حضرت فاطمہ بھی عورت، کہا عورتوں کا ذکر کیا اور قریب آ گئے، ابا کیا ذکر کیا؟ کہا حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آپ کی امت کی کچھ عورتیں ایسی ہوگی جن کی زبان کو قیامت کے میدان میں کھینچا جائے گا۔ یہ ہماری زبان ہے، آپ اس کو تھوڑا بھی کھینچو گے تو آپ کو تکلیف ہوگی، بھائی تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کچھ عورتیں ایسی ہوگی جن کی زبان کو کھینچا جائے گا اور کھینچ کر اللہ اس کو اتنا لمبا کریں گے اور جہنم کے لوہے کے ساتھ اس کو لٹکا دیا جائے گا، جہنم کے لوہے۔ تو حضرت فاطمہ تو عورت تھی نا، کہا زبان کی ایک سائز ہوتی ہے، اللہ اس کو لمبا کریں گے اور اس کو جہنم کے لوہے کے ساتھ لٹکایا جائے گا۔ حضرت فاطمہ نے کہا میرے پیارے نبی یہ کون عورتیں ہوگی؟ کہ یہ وہ عورتیں ہوگی جو کلمہ تو پڑھی ہوگی مگر غیبت بہت کرتی ہوگی۔ غیبت سمجھتے ہو؟ انگریزی میں جس کو کہتے ہیں بیک بائٹنگ، اردو میں کہتے ہیں پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا۔ معاف کرنا قاری شاہد صاحب، جہاں عورتیں جمع ہوتی ہیں، اب تو عورتیں کیا مرد بھی جمع ہوتے ہیں، تھوڑی دیر صحیح بات ہوگی، چوتھی بات ہماری اس کا کیا، اس کا کیا، اس کی بیٹی کا کیا، اس کی بہو کا کیا، اس کی ساس کا کیا، اس کی دیورانی کا کیا، اس کی جیٹھانی کا کیا، اور غیبت ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا غیبت کرنا یہ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ تو پہلی عورت کا ذکر کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ عورتوں کو لایا جائے گا اور ان کے سینے کو جہنم کے لوہے کے ساتھ باندھا جائے گا، ان کے سینے کو جہنم کے لوہے کے ساتھ باندھا جائے گا۔ حضرت فاطمہ نے پھر گھبرا کر کہا اللہ کے رسول یہ کون عورت ہوگی؟ کہ یہ وہ عورت ہوگی جو اس طرح تیار ہو کر آتی ہوگی کہ لوگوں کو زنا کی دعوت ہو جاتی ہوگی اور لوگ برائی میں مبتلا ہو جاتے ہوں گے، لوگ اپنی آنکھوں کا اور کانوں کا غلط استعمال کرنے لگتے ہوں گے۔ اللہ یہ گناہ سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، یہ زنا والے گناہ سے اللہ کی حفاظت فرمائے۔ کتنی قسم کی عورتیں ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کچھ عورتیں ایسی ہوگی جن کے بالوں کو جمع کیا جائے گا، ارے بولو بالوں کو، اور بالوں کا جیسا امبوڑا بنایا جائے گا اور لمبا امبوڑا بنایا جائے گا اور اس کے بعد اس کو جہنم کے لوہے کے ساتھ باندھ دیا جائے گا
اور عورت کو ایسے کھڑا کر دیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ نے کہا اللہ کے رسول آج کوئی بال کھینچے تو تکلیف ہوتی ہے، وہ بال کا امبوڑا بنا کر جہنم کے لوہے کے ساتھ لگایا جائے تو تکلیف کا عالم کیا ہوگا؟ یہ کون عورتیں ہوگی؟ کہ یہ وہ عورتیں ہوگی جنہوں نے خوبصورتی کے خاطر اپنے بالوں کو دوسرے مردوں کے سامنے کھلا رکھا ہوگا، خوبصورتی کے بتانے کے واسطے، اپنا جمال بتانے کے واسطے دوسرے غیر مردوں کے سامنے اپنے بالوں کو کھلا ہوگا، ان کا قیامت میں یہ حشر ہوگا۔ کتنی عورتیں ہو گئی؟ چوتھی عورت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ خاص کر کے ہماری ماں بہنوں کو سننا ہے، کہا کہ جیسے ہم پلاٹھی مار کے بیٹھتے، جیسے یہ لڑکا بیٹھا ہے، یہ رمضانی بیٹھا ہے، کہتے ہیں اس طریقے سے عورت کو بٹھایا جائے گا، پھر اس کے دونوں پاؤں کو اس کے سینے تک لایا جائے گا، یعنی اٹھایا جائے گا، اور اس کے بعد جہنم کی رسیوں سے باندھا جائے گا، جہنم کی رسیوں سے باندھا جائے گا، اتنا ٹائٹ باندھا جائے گا کہ وہ عورتیں چلائے گی تو منہ میں سے خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ کہا اللہ کے رسول یہ کون عورتیں ہوگی؟ کہا یہ وہ عورتیں ہوگی جو صفائی اور طہارت کا خیال نہیں رکھتی ہے، کیونکہ عورتوں کو آپ کو معلوم ہے صفائی اور طہارت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان کے ساتھ جو لیڈیز پرابلم ہوتے ہیں، پھر ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، ان کا پیشاب ہوتا ہے، تو کہا جو طہارت کا خیال نہیں رکھتی ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے 4 عورتوں تک تو میں نے سنا اور روتی رہی، اللہ کے رسول بھی روتے رہے، لیکن حضرت فاطمہ فرماتی مجھے برابر یاد ہے جب 5ویں عورت کا ذکر کیا تو فاطمہ فرماتی میں زور سے چیخ ماری اور میرے نبی سے لپٹ گئی۔ جب میرے نبی نے کہا فاطمہ میری امت کی کچھ عورتیں ایسی ہوگی جن کا قیامت میں چہرہ سور کی طرح بنا دیا جائے گا، جن کا چہرہ سور کی طرح، خنزیر کی طرح بنا دیا جائے گا۔ حضرت فاطمہ فرماتی میں زور سے چیخ پڑی اور میں نے کہا اللہ کے رسول میرے ابا کیا کہتے ہو؟ میرا ابا عورت ہے اور اس کا چہرہ قیامت کے دن سور کی طرح بنایا جائے گا، یہ کون کم نصیب عورت ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جو حسد بہت کرتی ہے، جلن، جیلسی۔ اور آج ہماری ماں بہنوں کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ارے بولو نا، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اس کے گھر میں اس کے پاس ایسا موبائل تو جلن، اس کے پاس پرس اچھی تو جلن، اس کی چپل اچھی تو جلن، وہ گھر میں سکھی ہے تو ہم کو جلن، ہماری دیورانی سے جلن، ہماری جیٹھانی سے جلن، پڑوسن سے جلن۔ اللہ معاف کرے، قیامت میں چہرہ سور کی طرح بنا دیا جائے گا۔ اور آخری عورت کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ اے فاطمہ کچھ عورتیں میری امت میں ایسی ہوگی جن کے چہرے کو قیامت کے دن کتے کی طرح بنایا جائے گا۔ کس کی طرح بنایا جائے گا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر زور سے چیخ مارتی ہے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کے رسول آپ میرے ابا ہیں۔ کون ہے وہ عورتیں جن کا چہرہ کتوں کی طرح بنایا جائے گا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورتیں جو جھوٹ بولنے والی اور دو کے درمیان لڑائی کرانے والی۔ جھوٹ بولنے والی، بھائی جھوٹ بولی، شوہر کے سامنے جھوٹ بولا اور پھر شوہر کا اور اس کی ماں کا جھگڑا ہو گیا، یا وہ عورت نے جھوٹ بولا اور شوہر کا اور اس کے باپ کا جھگڑا ہو گیا، یا عورت نے جھوٹ بولا اور دو پڑوسن کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا۔ یہ وہ عورتیں ہوگی جن کا چہرہ کتے کی طرح بنایا جائے گا۔ خیر یہ حدیث جب میں نے پڑھی اور سنی تو میں یہ سوچنے لگا کہ صرف یہ عورتوں کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، ہم مرد لوگ بھی تو یہ کرتے ہیں۔ میں کرتے کہ نہیں کرتے؟ غیبت کرنا، رات کو اوٹے پر بیٹھ کر کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ میں رات کو اوٹے پر بیٹھ کر، میں تو جب بھی بیان کر کے جاتا ہوں تو میں دیکھتا رہتا ہوں، کیونکہ میرے کو رات کو 2 بجے ہوتے، 2:30 بجے ہوتے، 3 بجے ہوتے، تو بس راستے میں یہی ہوتا ہے، چوکھٹ پر لوگ بیٹھے، جوان مرد بیٹھے، ہاتھ میں موبائل ہے، غیبت ہو رہی ہے، چغلی ہو رہی ہے، حسد ہو رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، موبائل پر گندگی کی جاتی ہے۔ اور میں خاص کر کے میری بیٹیوں سے کہوں گا اور میرے بچوں سے کہوں گا اور ان بچوں سے بھی کہوں گا، اگر آپ کو بہت اچھا بننا ہے تو موبائل کا استعمال کم کر دو۔ بچے تم لوگ کرتے ہو گیم ویم کھیلنا؟ اگر کھیلنا بھی ہے تو ایک ٹائم ہونا چاہیے، بھائی یہ ٹائم پہ شروع ہوا، 15 منٹ میں ختم ہو گیا۔ باقی آج کل میں صحیح کہتا ہوں ہدایت بیٹا، صحیح کہتا ہوں اللہ کی قسم، ہمارے جوان جو موبائل پہ گندگی کرتے ہیں، ہماری بیٹیاں جو موبائل پہ گندگی کرتی ہے، قاری زبیر صاحب، اگر اچانک ہماری ماں آ جائے یا اچانک ہمارے ابا آ جائے
اور وہ بیٹی کا موبائل ہاتھ میں سے لے لے یا بیٹے کا موبائل ہاتھ میں سے لے لے، جو گندگی اندر دیکھے نا، وہ ماں باپ چلا چلا کر کہیں گے کاش یہ اولاد کو پیدا نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ آج ہمارے موبائل میں زنا ہوتا ہے، موبائل میں چوری ہوتی ہے، موبائل میں غیبت ہوتا ہے، یہ جتنی باتیں بتائی سب ہمارے موبائل میں ہو رہی ہے۔ زنا ہونا، چوری ہونا، بلیک میل ہونا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا۔ موبائل کی وجہ سے ماں بھی ناراض، موبائل کی وجہ سے ابا بھی ناراض۔ اس لیے میں میری ماں بہنوں سے کہوں گا، میری آواز اتنی کھل کے نہیں آ رہی ہے لیکن میں کھل کر یہ بات بتاؤں گا کہ میری ماں بہنیں، آج اگر یہ گناہ ہمارے اندر ہے، اگر کسی عورت کے اندر عادت ہے غیبت کرنے کی پیٹھ پیچھے، اور پیٹھ پیچھے برائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ارے بولو بہت بڑا۔ میں کیا مثال دوں؟ قرآن میں لکھا ہے اللہ نہ کرے اگر سگے بھائی کا انتقال ہو گیا، ہم میں سے کسی کا سگا بھائی، اللہ اس کی عمر میں برکت دے۔ یہ تو میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی سگے بھائی کا انتقال ہو گیا، چلو اس کا جنازہ رکھا ہے، بولو اس کا جنازہ غسل کروا دیا، اس کا جنازہ رکھا۔ اب کوئی دوست میرے پاس آیا، میرے کو کہا کس کا انتقال ہوا؟ میں نے روتے روتے کہا میرا سگا بھائی کا انتقال ہو گیا۔ تو کیا کہتا ہے؟ کاٹو نا، کاٹو، اس کا گوشت نکالو، آج رات کو ہم گوشت پکا کے کھائیں گے۔ کس کا؟ سگا مردہ بھائی کا گوشت کاٹو، نکالو، اور ہم اس کو پکا کر کیا کریں گے؟ کھائیں گے۔ کہتے ہیں تم یہ کھانے کا تیار کرو، شربت وربت میں لے کر آؤں گا۔ بتاؤ ہم کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ نالائق، کم بخت، بے شرم، میرا مردہ بھائی اس کا گوشت نکال کر میں کاٹوں۔ اللہ فرماتے اگر میں اس کا گوشت کاٹتا، بولو اگر میں اس کا گوشت کاٹتا، پکاتا اور کھاتا، اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا ہے۔ اس کو ہم نفرت سے دیکھتے ہیں تو غیبت کو نفرت سے کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ فرماتے کوئی اپنے سگے بھائی کا گوشت نہیں کاٹے گا، نہ پکائے گا، نہ کھائے گا۔ اگر اس سے نفرت ہے تو اس سے زیادہ نفرت کس سے ہونا چاہیے؟ غیبت کرنے سے۔ اس لیے میں ہماری ماں بہنوں کو کہوں گا ایک بہت اچھا کام ہے بیٹا سہیل، اگر سمجھ میں آ جاوے نا تو بہت اچھا ہے۔ ہر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ کبھی شوہر کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، کبھی ساس کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی دیورانی کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی جیٹھانی کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی پڑوسن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اکثر ہمارے جھگڑے یہ 5 کے بیچ میں گھومتے ہیں۔ یا تو شوہر، بولو یا تو ساس کے ساتھ تو بہت لمبا چوڑا، پھر دیورانی، جیٹھانی اور پڑوسن۔ اگر ہر عورت یہ سوچے جھگڑے میں غلطی میری ہے یا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں انصاف۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ و مسجاؤ، یہ ان کا مضمون میں بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے اتنے پیارے انداز میں بیان کیا کہ 5 جگہ جھگڑے ہوں گے، لیکن عورت کیا کرے؟ سوچے کہ غلطی میری ہے، یہ جو میرا شوہر سے میں ناراض ہوتی ہوں، یا میں میری ساس کے اوپر بگڑتی ہوں، یا دیورانی پر، یا جیٹھانی پر، یا پڑوسن پر، غلطی میری ہے یا غلطی نہیں؟ اگر ہے تو اپنی غلطی کو کیا کر دے؟ سدھار دے بھئی، اپنی غلطی کو کیا کر دے؟ اگر میری غلطی نہیں، اس کو پورا 2 رکعت نماز پڑھ کے یقین ہو گیا میں میرے شوہر کو ستاتی نہیں، دیورانی کو نہیں، جیٹھانی کو نہیں، ساس کو نہیں، لیکن یہ سب میرے اوپر حاوی ہوتے ہیں، تو مفتی سعید صاحب نے کہا انصاف کا راستہ اختیار کر۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ کس کا حکم دیتے ہیں؟ انصاف۔ اور انصاف کیا ہے کہ اگر اپنی غلطی ہے تو سدھارنے کی کوشش کر، اور اگر اپنی غلطی نہیں ہے اور ان کو سدھار نہیں سکتی تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ لے۔ کیونکہ انصاف ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے بڑے بڑے ملکوں کو فتح کیا جاتا ہے، تو کیا دیورانی کو فتح نہیں کیا جا سکتا؟ کیا اپنی ساس کو فتح نہیں کیا جا سکتا؟ آپ کو معلوم ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولو کون؟ جب بیت المقدس یعنی مدینہ منورہ سے ملک شام تک جانا ہے، اور حضرت عمر امیر المومنین ہے، بولو امیر المومنین ہے، اور بیت المقدس جانا ہے، حالانکہ وہاں پہلے حضرت ابو عبیدہ پہنچ گئے ہیں، اور حضرت ابو عبیدہ نے وہاں بہت جنگ کی،
مگر کامیاب نہیں ہوئے. تو وہاں کے بڑے بڑے پادریوں نے کہا ابو عبیدہ تم کتنا بھی لڑو گے تم کو بیت المقدس ملنے والا نہیں ہے. تمہارے امیر کو بلاؤ, تمہارے امیر کو بلاؤ, تمہارے امیر کو ہم دیکھیں گے پرکھیں گے, صحیح ہوں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ بیت المقدس تم کو ملنے والا. تو حضرت عمر جب مدینہ سے چلے, کہاں جانا ہے؟ شام, بیت المقدس. سننا, حضرت عمر کے پاس ایک ہی اونٹ ہے. کتنا اونٹ ہے؟ ایک اونٹ مدینہ سے اور ایک غلام. حضرت عمر کے پاس ایک غلام. تو حضرت عمر نے پہلے سے غلام کو کہہ دیا کہ اتنے کلومیٹر میں بیٹھوں گا تو چلے گا, پھر اتنے کلومیٹر تو بیٹھے گا اور میں چلوں گا. ہوتا رہا. جب بالکل بیت المقدس میں انٹر ہونا ہے, ملک شام میں انٹر ہونا ہے اور سارے لوگ استقبال میں کھڑے, عمر آ رہے, امیر المومنین عمر, امیر المومنین عمر, امیر المومنین آ رہے. اب یہاں انصاف کا معاملہ آیا, کیونکہ اب جو باری آئی ہے وہ غلام کی آئی ہے. اب کس کی باری آئی ہے؟ کیونکہ انٹر ہونا ہے اور سارے لوگ استقبال کریں گے. امیر المومنین آئے ہیں, 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے عمر آئے ہیں, لیکن باری کس کی ہے؟ غلام اونٹ پہ بیٹھے گا اور حضرت عمر رسی پکڑنے والے. تو غلام نے کیا کہا, امیر المومنین اچھا نہیں لگتا, آپ بیٹھ جاؤ, آپ اونٹ پر بیٹھ جاؤ اور میں کیا کروں گا, میں رسی پکڑوں گا. حضرت عمر نے کہا تو کیا میرے سے زیادہ طاقتور ہے؟ تو میرے سے زیادہ طاقتور ہے یا میں تیرے سے زیادہ کمزور ہوں؟ جو شرط ہوئی تھی اسی شرط کے مطابق ہم چلیں گے. خیر جب یہ اونٹ اندر انٹر ہوا ہے تو وہاں کے زمانے کے پادری جو تھے, پادری وہ کیا کرنے لگے, کہنے لگے یہ اونٹ تو آ گیا ہے لیکن ہم کو معلوم کرنا ہے کہ اس میں امیر المومنین کون ہے. جو اونٹ پر بیٹھا وہ امیر المومنین ہے یا جس نے اونٹ کی رسی پکڑی ہے؟ تو سب نے کہا جو اونٹ کی رسی پکڑی ہے نا وہ امیر المومنین ہے. کیا کہا معلوم پادریوں نے, بیت المقدس کے دروازے کھول دو, کیونکہ ہم نے جو آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا وہ بیت المقدس کا فتح کرنے والا آ گیا, اب کوئی جھگڑا نہیں کرنا ہے, ساری چابیاں ان کے حوالے کر دو. تو حضرت عمر کو پوچھا گیا کہ ساری چابیاں تم کو مل گئی؟ کہا مجھے نہیں ملی, میرے انصاف کو ملی ہے. اور مفتی سعید پالن پوری نور اللہ مرقدہ نے ہر بہن کو سمجھایا, ہر ماں کو سمجھایا, ہر عورت کو سمجھایا, اگر تیری غلطی ہے تو اپنی غلطی کو کیا کر لے, اور اگر تیری غلطی نہیں ہے تو روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ لے, اللہ تجھے اس گھر کی نوکرانی سے ہٹا کر رانی بنا دے گا. اللہ تجھے گھر میں نوکرانی نہیں رکھے گا, ایسا تیرا معاملہ ہوگا کہ تیری حکومت ساس پر بھی ہوگی, تیری حکومت دیورانی پر بھی ہوگی, تیری حکومت شوہر پر بھی ہوگی, تیری حکومت جیٹھانی پر بھی ہوگی, تیری حکومت پڑوسن پر بھی ہوگی, اور آواز آئے گی وہ تیرا انصاف اور 2 رکعت نماز نے پوری زندگی کی کایا پلٹ دی ہے. تو میں میری ماں بہنوں کو کہوں گا جو باتیں میں نے کہی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات اور کہہ دوں, سب بیٹھے ہیں تو دیکھو اتنا پیارا مجمع بیٹھا ہے, ہم مرد بھی بیٹھے ہیں, علماء بھی بیٹھے ہیں, عورتیں بھی بیٹھی ہیں, بچے بھی بیٹھے ہیں. دیکھو میرے امی ابا نہیں ہیں, میری امی بھی اللہ کی رحمت میں, ابا بھی اللہ کی رحمت میں. دعا کرو, اور میرے کو یقین ہے اگر آج میرے ابا حیات ہوتے تو یہ گودرا کے بیان میں ہوتے, کیونکہ آخری عمر میں 4 سال تک لگاتار میرے بیان میں آئے. ہاں بلکہ باقاعدہ میرے کو پوچھے, صبح اٹھے نا آج کہاں بیان ہے تیرا, تو میں کہوں یہاں ہے, میرے کو بھولنا نہیں. میں نے کہا ابا آپ کو کون بھولے گا, وہ آتے تھے اور بیان میں میری اصلاح بھی ہوتی تھی, بیان میں اصلاح بھی ہوتی تھی, غصے بھی ہوتے تھے, ناراض بھی ہوتے تھے. لیکن آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, بہت عجیب بات لکھی ہے. میں تو پڑھنے کے بعد ہے نا یوں سمجھو کہ ہوتا ہی رہا. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر کے پاس ایک ہے, بچوں تم لوگ بھی سننا, ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر کے پاس ایک شخص آئے اور آ کر کہا میری اماں بہت بڑی ہو گئی ہے, 100 کے قریب, بولو 100 کے قریب, من المئہ, 100 سال کے قریب ہو گئی, اور میری ماں جو ہے نا اکثر میرے کو آواز دیتی ہے, او بیٹا او بیٹا او بیٹا میرے کو پیشاب آئے, او بیٹا میرے کو پیشاب آئے, جلدی میرے کو اٹھا میرے کو اٹھا. کیونکہ میری ماں چل نہیں سکتی, تو میرے کو اٹھانے کا اور ایک کونے میں لے کے جانے کا, جہاں ہم نے بیت الخلا بنائی ہے وہاں پھر میری امی کیا کرے,
पेशाब करे तो कहते उमर उमर अमीरुल मोमिनीन, मेरी माँ की आवाज़ आती है, ए बेटा ए बेटा ए बेटा, बहुत ज़ोर की पेशाब आ गई, बहुत ज़ोर की पेशाब आ गई, मेरे को उठा मेरे को उठा। वो कहते उमर मैं क्या बताऊँ, जब मैं उठाता हूँ वो जगह तक ले जाऊँ उससे पहले माँ पेशाब कर देती है। अब सुनना, वो कहते उमर अमीरुल मोमिनीन, मेरी माँ मेरे ऊपर रोज़ाना 2 से 4 मरतबा पेशाब करती है, रोज़ाना 2 से 4 मरतबा पेशाब करती है। तो बचपन में मैं मेरी माँ के ऊपर पेशाब करता था, बचपन में जब मैं छोटा था मैं मेरी माँ के ऊपर पेशाब करता था, अब माँ मेरे ऊपर। तो उमर अल्लाह को हाजिर नाजिर रख कर बताओ माँ का हक अदा हो गया कि नहीं हो गया। ये इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, वो हज़रत उमर को पूछते अमीरुल मोमिनीन बताओ मेरी माँ का हक अदा हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि आज माँ मेरे ऊपर पेशाब करती है। और बचपन में हज़रत उमर की आंखों में आंसू थे, कहा नहीं हुआ नहीं हुआ। तो कहा क्यों नहीं हुआ, वो भी मेरे ऊपर पेशाब करती है और सालों साल हो गए और मैं भी बचपन में सालों साल मेरी माँ के ऊपर पेशाब करता था, फिर हक क्यों अदा नहीं हुआ। कहा सच बताना, जब माँ तेरे ऊपर पेशाब करती है तेरे दिल में क्या ख्याल आता है, तेरे दिल में ये ख्याल आता है अम्मा बूढ़ी हो गई है, अम्मा बूढ़ी हो गई है, कमज़ोर हो गई है, अब अल्लाह संभाल लेवे तो अच्छा है, अब अल्लाह, क्योंकि बहुत लंबी 100 साल उम्र हो गई है, बूढ़ी हो गई है, कमज़ोर हो गई है, अब अल्लाह प्यार मोहब्बत से उठा लेवे तो अच्छा है। कहा तेरे बदन पर अगरचे माँ पेशाब करती है मगर तेरा दिल अंदर से कहता है कब तक बेचारी माँ तकलीफ़ उठाएगी, कब तक ये बुढ़ापे में पेशाब करती रहेगी, अब अल्लाह बुला लेवे तो अच्छा है। और जब तू तेरी माँ पर पेशाब करता था माँ धुला के बोलती थी अल्लाह मेरे बेटे की उम्र में बरकत अता फरमा, अल्लाह मेरे बेटे की उम्र में बरकत अता फरमा। तू तेरे माँ के जाने के बारे में सोचता है और वो अपने बेटे के आने के बारे में सोचती थी। ये फ़र्क हो गया। वो हज़रत उमर के अपना सर हज़रत उमर की गोद में रखा और दाढ़े मार कर रोए, कहा अल्लाह की कसम अमीरुल मोमिनीन तुमने सही कहा, मेरे दिल में ख्याल आता है कि मेरी माँ अब बूढ़ी हो गई, अब तो अल्लाह को प्यारी हो जाए। और जब मैं छोटा था तो मेरी माँ बार बार कहती थी अल्लाह तेरी उम्र में बरकत अता फरमाए। तो मैं सबसे कहूँगा मेरे बच्चों सुनो, अगर आपको बड़ा बनना है, अरे बोलो ना बड़ा बनना है, क्योंकि हम जैसे हमने हमारे उस्ताद हज़रत कारी सिद्दीक साहब का नाम सुना, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। कारी जुबैर ने भी उनके पास पढ़ा है, मैं भी उनके पास पढ़ा हूँ, आपने भी पढ़ा है, मार खाई तो क्या किया है? अरे हमने तो आज, आपका तो ज़माना फिर भी बात का, हमारा तो यानी हज़रत कारी सिद्दीक साहब दामद बरकातुम का पहला साल पढ़ाने का और मेरे नाले का पहला साल पढ़ने का और सुबह की पहली घंटी कारी साहब के पास। अब सोचो क्या जलाल होता होगा। खैर, लेकिन अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आज हम सबको होता है हम फला कारी साहब बन जावे, हम फला मौलाना बन जावे। तो मेरे बच्चों 3 काम करोगे, बल्कि मेरी माँ बहनों को भी कहूँगा 3 काम करो, अल्लाह आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाएगा। सबसे पहला काम मेहनत, बोलो पढ़ने में। नंबर 2 हमारे जो पढ़ाने वाले हैं ना उनकी इज्जत, बोलो हमारे पढ़ाने वालों की इज्जत। और नंबर 3 माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। ये मेरे छोटे छोटे बच्चों, मासूम बच्चों, माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। जो काम मैं करता था आपसे कहूँ करोगे इंशाअल्लाह। मैं मेरी माँ के पास जाता था, अब्बा के पास जाने की तो इतनी हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन मैं मेरी माँ के पास जाता था, माँ के पाँव पर हाथ रखता था और मैं कहता था अम्मा और मेरी अम्मी और मेरी अम्मी, हम 3 भाई, हम लोग भाई कितने, मैं कहता था अम्मी हम 3 भाई, उसमें सबसे बड़ा नालायक मैं हूँ। मेरी माँ तेरी रात को तू सोए उससे पहले 1 मरतबा कह दे मैंने माफ़ कर दिया, 1 मरतबा कह दे। वो मेरी माँ धीरे धीरे कहती थी जा बेटा मैंने तुझे माफ़ कर दिया। मेरे प्यारो, अल्लाह उसका मुस्तकबिल रोशन करता है जिसकी माँ उससे राज़ी होकर दुनिया से चली जाती है, उसका बाप राज़ी होकर चला जाता। तो मैं सबसे कहूँगा एक तो मेहनत करना, नंबर 2 अपने पढ़ाने वालों की इज्जत करना, और माँ बाप को तो राई के दाने के बराबर भी नाराज़ नहीं करना। बोलो सब करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमावे, अल्लाह हमारे बैठने सुनने को कबूल फरमावे। बस वक्त भी काफ़ी हो गया, मुझे भी ट्रेन पर पहुंचना है। अल्लाह हमारे हालोल वाले आए हैं, इनको भी अल्लाह अच्छा रखे, मुफ्ती हारून को भी, कारी जुबैर को भी, और हमारे कारी शाहिद को भी। क्या नाम बेटा तुम्हारा? कारी रमीज़ को भी बहुत अच्छा कुरान पढ़ा माशाअल्लाह। अल्लाह ताला और भी ज़ोर तिलावत अता फरमावे।
ہاں یہ ہمارے بیٹے مولانا فردوس، ان کا بیٹا عدنان بیمار ہے، بھائی دعا کرو اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ ان کا روز وائس ریکارڈ میرے اوپر آتا ہے، روز وائس ریکارڈ آتا ہے، لیکن قاری زبیر کیسا سننے کا معلوم؟ شروع کرو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید۔ میں نے کہا بھائی یہ وائس ریکارڈ ہے کہ جمعہ کا خطبہ ہے؟ جو مدعے والی بات ہے نا وہ تو اخیر میں آئے گی، اقول ھذا۔ اللہ ہمارے مولانا فردوس، عربی بہت اچھی ہے، ان کے عربی بولنے کا جو انداز ہے، فصاحت، بلاغت، سلاست، طلاقت، لہجہ، اللہ قبول۔ یہ تم بیوی کے ساتھ بھی عربی میں بات کرتے ہو کہ میں ہی پھنساؤں؟ ایک دن تو میں نے سوچا، میں سمجھا شاید انہوں نے کوئی جمعہ کا خطبہ پڑھایا ہوگا، ریکارڈ کیا ہوگا، پھر بیچ میں آ گیا یا شیخ المقری القاری احمد علی، سب کے اوپر الف لام۔ تو پھر میں سوچا بھائی خطبہ نہیں ہے تو میرے لیے خطبہ تیار ہو کے آ رہا ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرماوے۔ خیر جانے سے پہلے میں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، آپ سب کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ سب لوگ لیں گے نا ہدیہ؟ ارے ہاں بولو نا، فری میں کہ خریدو گے؟ جب ہدیہ ہی بول دیا تو خریدنے کا سوال ہی کہاں آتا ہے؟ ہدیہ یہ دے رہا ہوں، بچوں تم بھی لینا، میری ماں بہنیں، میری بیٹیاں سب لینا۔ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ حضرت عائشہ آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا میرے پیارے نبی آپ تو مجھ سے بہت محبت کرتے۔ ہمارے نبی نے کہا عائشہ سب سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا وہ اسم اعظم میرے کو دے دو، اللہ کا وہ نام میرے کو دے دو کہ بندہ بولے اور اللہ دعا مکمل کرے، بندہ پکارے اور اللہ دعا۔ یہ کس نے مانگا؟ حضرت عائشہ ہماری ماں نے۔ کس سے مانگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں ابھی وہ وقت آیا نہیں ہے، میں دینے والا، بولو میں دینے والا۔ حضرت عائشہ اداس ہو گئی، بھائی جب نہ بولا تو حضرت عائشہ اداس ہو گئی، اداس ہو کے کونے میں بیٹھ گئی اور حضرت عائشہ نے دعا مانگنا شروع کی۔ اب حضرت عائشہ دعا مانگ رہی ہے، ہمارے نبی مسکرا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ دعا مانگ رہی ہے اور ہمارے نبی۔ تو حضرت عائشہ نے دعا کے بعد پوچھا اللہ کے رسول میں دعا مانگوں اور آپ مسکرائے؟ ہمارے نبی نے کہا عائشہ جو مانگنے آئی تھی اللہ نے تیری زبان سے دعا میں نکال دیا۔ جو مانگنے آئی تھی نا اسم اعظم کہ زمین پر بولے اللہ آسمان پر قبول کرے، وہ تو تیری زبان پر آ گیا۔ تو اب یہ سوال وہ حضرت عائشہ نے کون سی دعا مانگی تھی وہ دعا میں لے کر آیا ہوں۔ ارے بولو وہ دعا میں لے کر باقاعدہ چھپا کر لے کر آیا ہوں۔ وہ کون سی دعا تھی جو حضرت عائشہ نے مانگی تھی؟ اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم ان تغفر لی وترحمنی۔ بس یہ 4 لائن کی دعا ہے جو حضرت عائشہ نے مانگا۔ ہمارے نبی نے کہا میرا جو بھی امتی مانگے گا، زمین پر مانگے گا، اللہ آسمان پر اس کی ہر دعا کو قبول کر لے گا۔ تو کارڈ کس کو دیا ہے؟ قاری شاہین بیوی کو پہنچا ہے؟ ارے ہاں یا نہیں؟ پہنچا دوں گا، برابر ہے۔ اگر جو اس نے جواب دیا ہوتا نا پہنچا دیا تو معلوم نہیں کیا سنتا۔ خیر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھا رکھے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ میرے کو تو شروع میں یہی کہا گیا تھا کہ خواتین کا بیان ہے، لیکن بہت خوشی ہوئی کہ فلاح دارین مدرسے میں بھی حاضری ہو گئی اور بچوں کا ایکسیلنٹ امیزنگ پروگرام میں نے جو سنا، اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کی عمر میں اور بھی برکت عطا فرماوے، اور ساتھ میں خواتین کا بیان بھی سنا۔ وہ معلوم ہے قاری زبیر صاحب میرے پاس یہ عورتیں بیٹھی ہیں اس لیے میں بولتا ہوں مولی فردوس کسی پہ فٹ ہوئے نہیں ہوئے تیرے میرے پہ فٹ ہو جائے گا۔ وہ کیا ہوا معلوم؟ میرے پاس تعویذ، میں تعویذ دے رہا تھا۔ کیا دے رہا تھا؟ مفتی ہارون تعویذ دے رہا تھا، تو بھی سننا شاید تیرے اوپر فٹ ہو جائے۔ تعویذ دے رہا تھا، اب بہت لمبی لائن، بولو بہت لمبی لائن۔ اب میں نے سب کو کہہ دیا 1 منٹ سے زیادہ نہیں، ایک پیشنٹ 1 منٹ، ایک پیشنٹ 1 منٹ۔ ایک جوان آیا، 28 سال کا جوان، روے زور زور سے روے۔ ارے میں نے کہا اللہ کا بندہ بول دے نا جو پرابلم ہے، تو روتا رہے گا تو میں کب تک بیٹھا رہوں گا؟ رو یار۔ میں نے کہا ہے کیا پرابلم؟ کہتے بیوی بھاگ گئی۔
प्रॉब्लम क्या है बीवी? तो मैंने कहा मैं क्या करूं, बीवी भाग गई तो उसको मोबाइल पे फोन कर। कहा ब्लॉक कर दिया है। मैंने कहा उसके माँ बाप को फोन कर कि तेरी बेटी ने ब्लॉक कर दिया है। कहा उसके माँ बाप तो मेरे को मारने की धमकी देते, कोर्ट कचहरी की धमकी देते, खुला की धमकी देते, खोराकी की धमकी देते। तो मैंने कहा तो मैं क्या करूँ? कहा इसीलिए तो आपके पास आया कि न बीवी मेरी सुन रही है, न सास न ससुर। मैंने को भी वो बहुत रोता था ना, फिर रोने लगा। मैंने कहा देख तू रोना बंद कर, साफ साफ बता क्या हुआ। तो कहा 3 महीना हो गया आती नहीं। क्या कहा? 3 महीना हो गया आती नहीं। मैंने कहा नालायक 34 साल हो गए जाती नहीं। अभी कुछ दिन पहले मैं सुबह में उठा ना, मेरी बीवी ने कहा आज क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा मालेगांव। तो मुझे कहते आज कौन सा दिन है? मैंने कहा बुध का दिन। तो कहते ऐसा कैसा तुम? तो मैंने कहा जो तू पूछेगी वही मैं जवाब दे रहा हूँ। तूने कहा कौन सा दिन है? तो बुध का दिन है। कहा प्रोग्राम है? तो मालेगांव। मुझे कहती आज अपनी शादी को 34 साल हो गए, एनिवर्सरी डे है, तो तुमको इतना भी ख्याल नहीं रहता कि हमारी शादी को 34 साल हो गए? मैंने कहा तेरे को ख्याल नहीं रहता कि 34 साल तक बर्दाश्त किया? तो मैंने उसको क्या कहा 3 महीने हो गए आती नहीं, मेरी 34 साल से जाती नहीं। तू मत तावीज़ लेके जा, तू तावीज़ देके जा, मैं भी रख दूँ ताकि वो भी जावे भाई। खैर अल्लाह आप सबको खुश रखे, हंसाता रखे। अल्लाह हम सबके जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए। अब काफ़ी थका हुआ हूँ, मुफ्ती हारून साहब आप दुआ फरमा देंगे और हम चलेंगे इंशाअल्लाह। अली सैयदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ऐ मौला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारे पूरे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। ऐ मौला करीम तेरे और तेरे नबी की मोहब्बत हमें नसीब फरमा, तेरे और तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क नसीब फरमा। ऐ मौला करीम मौत से पहले मौत की तैयारी नसीब फरमा। जितनी ज़िंदगी ऐ मौला करीम कोताहियों में गुजरी, गफलत में गुजरी, उसको तू माफ़ फरमा। अगली ज़िंदगी मौत तक ऐ मौला करीम तेरे और तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के मुताबिक तेरी फरमा बरदारी करते हुए और तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करते हुए जिंदगी के हर शोबे में तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सामने रखते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। आए मौला हमारी दुनिया भी आबाद फरमा, हमारी आखिरत भी आबाद फरमा। आए मौला करीम हमें दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयों से माला माल फरमा। आए मौला करीम हमारी दुनिया भी जन्नत बना, आखिरत भी जन्नत बना। आए मौला करीम मौत से पहले मौत की तैयारी नसीब फरमा। दुनिया से जब रुखसत हो तो आए मौला करीम कलमे के साथ मौत आए ऐसे फैसले फरमा। तमाम के हुकूक अदा किए हुए हो और सब हमसे राजी हो, तू भी और तेरा नबी भी हमसे राजी हो, इस तरह इस दुनिया से रुखसत हो ऐसे फैसले फरमा। मालिक कायनात रमज़ान का महीना हो, जुमा का रोज़ हो, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की हाज़िरी हो, ऐसी हालत में हमारी मौत आए और जन्नतुल मकी में हमारा मदफन हो, ऐसे तू फैसले फरमा। मालिक कायनात दुनिया भर में जहाँ कई मुसलमानों पर जुल्म और सितम हो रहा है, मालिक कायनात इन तमाम जुल्म और सितम को ख़त्म फरमा। दुनिया से ऐ मौला करीम और सफाई हस्ती से जुल्म को और जालिमों को ख़त्म फरमा। फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा और दुनिया भर के जितने भी मुसलमान हैं तकलीफ में हैं, मुसीबतों में, सबकी परेशानी और तकलीफ़ों को दूर फरमा कर तमाम दुनिया के मुसलमानों को अमन व अमान वाली, सहूलत वाली, आफियत वाली, बरकत वाली, रहमत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। ऐ मौला करीम हमारे हज़रत का यहाँ ना कबूल फरमा। ऐ मौला करीम जहाँ कहीं जा कर तेरे और तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे को बुलंद फरमाते हैं, इनका मौला करीम तेरे कलमे को बुलंद करना बेहद कबूल फरमा। ऐ मौला करीम इनको ताकत नसीब फरमा, कुव्वत नसीब फरमा, सेहत नसीब फरमा। ऐ मौला करीम इनकी तरक्की में चांद लगा दे। ऐ मौला करीम दीन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा। मालिक कायनात हमारे हजरत मौलाना अहमद अली साहब को ऐ मौला करीम शिफाए कामिला दाइमा आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमा। तमाम बीमारियों से इनको शफा नसीब फरमा, तमाम बीमारियों से इनको शफा नसीब फरमा। ऐ मौला करीम सेहते कामिला नसीब फरमा, सेहते कामिला नसीब फरमा। ऐ मौला करीम हम सब की तमाम बीमारियों को दूर फरमा, तमाम तकलीफ़ों को दूर फरमा, तमाम मुसीबतों को दूर फरमा। बे घरों को घर नसीब फरमा, बे औलादों को औलाद नसीब फरमा, बे शादीशुदा जोड़ों को जल्द से जल्द ऐ मौला करीम खूबसूरत और खूबसीरत ऐ मौला करीम जोड़ा नसीब फरमा। मालिक कायनात जिस तरह आज तूने हमें
یہاں جمع فرمایا ہے، آخرت میں بھی، اور اے مولا کریم جنت میں اسی طرح ہمیں جمع فرما۔ دعا کو محض فضل و کرم سے قبول فرما۔ مالک کائنات جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہو اس کو بھی تو عطا فرما۔ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر مانگی ہے اے مولا کریم، آج یہ بیٹھا ہوا مجمع، آج یہ جتنا بھی مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، ان تمام کے لیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہم خیر مانگ رہے ہیں، ہم سب کو پوری خیر نصیب فرما۔ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن شرور سے، تکلیفوں سے، فتنوں سے، مصیبتوں سے، ظلموں سے، اے مولا کریم بیماریوں سے، جادو ٹونا سے، جن جن چیزوں سے تیرے نبی نے پناہ مانگی ہے، یہ آج بیٹھا ہوا مجمع اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہم پناہ مانگ رہے ہیں، ہم سب کو پوری پناہ نصیب فرما۔ دعا کو محض فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔